بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ استانی ولاگز کے معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ ابو جہل عمرو بن ہاشم مشرکین مکہ کا سردار تھا۔ مشرکین کے تمام قبائل میں اسے احترام کی نظر سے دیکھا جاتا تھا۔ عمرو ابن ہاشم قریش میں ابو الحکم دانش کا باپ کے لقب سے جانا جاتا تھا، مگر اسی ابو الحاکم نے اپنی کور چشمی کے سبب دربار رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ابو جہل کا لقب پایا۔ اب بھی یہ عالم ہے کہ اگر کسی شخص کو ابو جہل کہہ کر پکارا جائے تو وہ مرنے مارنے پر تل جاتا ہے۔ ایسا غرور والا کہ مرتے مرتے بھی کہہ کر مرا کہ میرا سر گردن سمیت کاٹنا تاکہ دیگر سروں کے درمیان ممتاز رہے۔ ایک دن ابو جہل نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مٹی پھینکی اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سر مبارک زخمی کر دیا۔ اس وقت ایک لونڈی سارا ماجرا دیکھ رہی تھی۔ اس شام آپ کے عزیز چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ ایک انتہائی بہادر اور طاقتور انسان تھے، شکار سے واپس آئے تو اس لونڈی نے یہ سارا ماجرا بتایا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو جہل کو ڈھونڈنے نکلے۔ وہ اس وقت خانہ کعبہ میں موجود تھا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی کمان اس زور سے اس کے سر پر ماری کہ اس کا سر پھٹ گیا اور وہ لہو لہان ہو گیا۔ اس کے بعد حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زیادہ خوشی اس وقت ہوگی جب آپ ایمان لے آئیں گے۔ یہ بات سن کر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کلمہ پڑھ کر ایمان لے آئے۔ ناظرین، ابو جہل کبھی کبھار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ کر قرآن سنتا تھا، لیکن بس سنتا ہی تھا، آگے نہیں پڑھتا تھا۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی باتوں سے اذیت پہنچاتا تھا اور اپنی اس گھٹیا حرکت پر فخر بھی کرتا تھا۔ اس شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہلے دن نماز پڑھتے دیکھا تو اسی دن سے آپ کو نماز پڑھنے سے روکنے لگا۔ ایک دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مقام ابراہیم کے پاس نماز ادا کر رہے تھے۔ وہاں سے اس کا گزر ہوا تو دیکھتے ہی بولا، اے محمد، کیا میں نے تجھے منع نہیں کیا تھا؟ ساتھ ہی تھپکی بھی دے دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی سختی سے جواب دیا۔ اس پر وہ کہنے لگا، اے محمد، کاہے کی دھمکی دے رہے ہو؟ اللہ کی قسم، اس وادی میں میرا چھٹا سب سے بڑا ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے پکڑا اور جھنجھوڑا، اور جھنجھوڑتے ہوئے بولے، تیرے لیے بہت ہی موزوں ہے، تیرے لیے بہت ہی موزوں ہے۔ اس پر اللہ کا دشمن کہنے لگا، اے محمد، مجھے دھمکی دے رہے ہو؟ اللہ کی قسم، تم اور تمہارا پروردگار میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ میں مکہ کے دونوں پہاڑوں کے مابین چلنے پھرنے والوں میں سب سے زیادہ معزز ہوں۔ اس ڈانٹ ٹپٹ اور تنبیہ کے باوجود ابو جہل باز نہ آیا، بلکہ اس کی بدبختی میں اضافہ ہی ہوتا چلا گیا۔ ابو جہل جب کسی طاقتور انسان کے اسلام قبول کرنے کا خبر سنتا تو اسے برا بھلا کہتا، سخت ذلیل کرتا اور مال و جان کو رسوا کرنے کی دھمکیاں دیتا، اور اگر کوئی کمزور آدمی مسلمان ہوتا تو اسے مارتا پیٹتا۔ ناظرین، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے حکم سے مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے گئے تو اس سے بھی ابو جہل سمیت کفار مکہ کو سخت تکلیف پہنچی، لہٰذا وہ مسلمانوں کے خلاف خون کی ندیاں بہانے کے لیے بے چین نظر آنے لگے۔ پھر تقریباً 1 سال بعد ہی غزوہ بدر میں مسلمانوں اور کفار کے افواج کا آمنا سامنا ہوا۔ جب دونوں فوجیں آمنے سامنے آ گئیں تو ابو جہل نے کہا، اے اللہ، اسے رشتہ داریوں کو
کاٹ دیا ہے اور ایسا دین ہمارے سامنے لایا ہے جسے ہم نہیں جانتے، اس لیے تو آج کے دن اسے ہلاک کر دے۔ پھر اسی نے جنگ کی ابتدا کی۔ کہا جاتا ہے کہ پہلے مجاہد جو اس کے سامنے آئے بنو سلمہ کے معاذ بن عمر تھے۔ وہ کہتے ہیں میں نے کافروں کو کہتے سنا، اور اس وقت ابو جہل کچھ کافر فوجیوں کے درمیان کھڑا تھا کہ ابو الحاکم کے قریب کوئی نہ آنے پائے۔ میں نے یہ بات سنی تو اسے اپنا نشانہ بنا لیا اور اس کے قریب جانے لگا، اور جب میں بالکل قریب ہو گیا تو اس پر حملہ کر دیا اور ایک کڑی ضرب کے ذریعے اس کی آدھی پنڈلی الگ کر دی۔ اس کے بعد بیٹے اکرمہ نے میرے کندھے پر ضرب لگائی اور میرا ہاتھ چمڑے سے لگا ہوا لٹکنے لگا، اور جنگ نے مجھے اس ہاتھ سے مشغول کر دیا۔ پھر میں سارا دن جنگ کرتا رہا اور اپنے ہاتھ اپنے پیچھے گھسیٹتا رہا، اور جب میری تکلیف زیادہ بڑھ گئی تو اپنے ہاتھوں کو پیچھے سے دبا کر اسے الگ کر دیا۔ ابو جہل کے پاس سے معاذ بن افراح گزرے اور ایک ضرب لگا کر اسے ٹھنڈا کر دیا۔ معاذ بن افراح جنگ کرتے کرتے یہاں تک کہ شہید ہو گئے۔ پھر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ابو جہل کے پاس سے گزرے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ مقتولین کے درمیان اسے تلاش کیا جائے تو انہوں نے اس کو اس حال میں پایا کہ معاذ اور معاذ کی کڑی ضربوں نے اسے ٹھنڈا کر دیا تھا، لیکن ابھی تک اس کی سانسیں چل رہی تھیں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اسے پہچان لیا تو اس سے گردن پر اپنا پاؤں رکھ کر اس سے کہا، اے اللہ کے دشمن، آخر کار تجھے اللہ نے رسوا کیا۔ ابو جہل نے کہا، کیا تم ایک ایسے آدمی کے اوپر پاؤں رکھ کر کہہ رہے ہو جسے اس کی قوم نے قتل کر دیا ہے؟ مجھے بتاؤ آج کون غالب رہا؟ میں نے جواب دیا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پھر میں نے اس کا سر الگ کر دیا اور اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے آیا اور کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ ہے اللہ کے دشمن کا سر۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے اپنا وعدہ صحیح کر دکھایا اور اپنے بندے کی مدد کی، دشمنوں کے گروہوں کو اکیلے شکست دی۔ پھر فرمایا، یہ شخص یعنی ابو جہل اس امت کا فرعون ہے۔